مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ فرمائیے گا کہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ ایک طرح کا اداروں کے درمیان ہم آہنگی نہ ہونا ایک کائنڈ آف اے بریک ڈاؤن ہے، آئین کی سپریمیسی نہ ہونا وہ کائنڈ آف بریک ڈاؤن ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور ہمیں ایک نیا فریم ورک تشکیل دینا چاہیے جس سے کہ ملک کا نظام آگے بڑھے۔ آپ جو معاملہ ہے اس کی سیریسنس کو ذرا جانچیں اور کیسے ہم اس کو فکس کریں جو ڈویبلز ہیں اس کے ذریعے۔ جی بہت بہت شکریہ خان صاحب، یہ ایک اچھے ڈیبیٹ کا آغاز ہے جو آپ نے کیا ہے، اور بڑی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ ان موضوعات پہ بھی گفتگو کی جائے۔ ہم روزمرہ ٹی وی ٹاک شوز میں اور دوسرے جو ہماری گفتگو جو ڈومینیٹ کرتی ہے اس میں عموماً ہم کانکریٹ ایشوز کی جانب نہیں آتے، تو یہ ایک آپ کی اچھی ابتدا ہے۔ لیٹس ہوپ کہ اس میں سے سب کوئی ایک بہتر رائے نکال سکیں اور آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کر سکیں۔ آپ نے تاریخ کا ذکر کیا پاکستان کی خان صاحب، پاکستان بننے کے میرے خیال سے 23 سال بعد پہلا پاکستان کے اندر الیکشن ہوا، اس سے پہلے الیکشنز یہاں پر نہیں ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھارت ہے انڈیا، اس میں جس میں ہم نے سفر اکٹھا شروع کیا، ان کے ہاں اس وقت تک جب پاکستان میں پہلا الیکشن ہو رہا تھا تو 3 پارلیمنٹس اپنی ٹرم مکمل کر چکی تھیں اور چوتھا الیکشن وہاں پر ہونے جا رہا تھا۔ تو ابتدا سے ہی ہماری بنیاد ایسی پڑ گئی کہ جس میں ہم نے جمہوریت کو یہاں پر ایک ملک کو چلانے کے لیے ایک مناسب نظام نہیں سمجھا، تجربات ہوتے رہے، اور پھر ایونچولی ہمارے سامنے سانحہ مشرقی پاکستان کا ایک بہت بڑا سانحہ بھی سامنے آیا، اور ان ساری ایک تلخ تاریخ کے بعد اس وقت کے جو ہماری ساری ریاست کے تمام سیاستدان تھے، پڑھا لکھا طبقہ تھا، اسٹیبلشمنٹ تھی، جوڈیشری تھی، اس سانے سے گزرنے کے بعد سب نے یہ تصور کیا کہ ہمیں اس ملک کے لیے ایک کوئی فریم ورک تیار کرنا پڑے گا، اور وہ فریم ورک ہم نے پھر تیار کیا۔ لیکن انفارچونیٹلی جس کو ہم آئین کہتے ہیں، اس فریم ورک پہ ہم چل نہیں پائے۔ 6 سال بعد جو فریم ورک تیار کرنے والے تھے وہی صاحب ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے ہاتھوں سزائے موت پا گئے، اور آج تک ہمارا جو پرنسپل فنڈامنٹل کانٹرڈکشن میرے خیال سے پاکستان کے اندر جو ہم طے نہیں کر پائے ہیں کہ ہم نے جو ایک فریم ورک طے کیا تھا کیا ہم نے ملک اس کے تحت چلانا ہے، یا ہم نے جو ملک ہے وہ اپنی ذاتی منشا اور طاقت کی بنیاد پر چلانا ہے۔ پھر اس میں ہماری ریجن کے اندر کچھ 2 بڑے واقعات بھی ہوئے، ایک دفعہ USSR کی انویژن ہوئی اور دوسری دفعہ US کی انویژن، اور ان دونوں انویژنز کی صورت میں جو ہمارے ہاں سیکیورٹی سٹیٹ کا جو تاثر تھا، جو کانسیپٹ تھا، وہ اس نے مزید جڑ پکڑی۔ ہمیں IMF سے سستے قرضے بھی مل جاتے تھے، دنیا کو ہماری ضرورت تھی، ہم نے اپنی معیشت کو بدلنے میں توجہ نہیں لگائی، اور الٹیمیٹلی ہمارا جو آج جو تشخص اور تعارف ہے دنیا کے سامنے وہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ کے طور پر ہے۔ جب تک ہم اپنی اس حیت کو نہیں بدلیں گے، جب تک ہم پاکستان کو اس دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ایک فریم ورک جو ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے دنیا میں، ہم سیکیورٹی سٹیٹ سے ہٹ کر جب اپنا تعارف نہیں کرائیں گے، روشناس نہیں کرائیں گے اپنے آپ کو، تو مجھے آگے بہت مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ اس صورتحال میں تمام فریقین، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ ہماری عدلیہ ہو، چاہے وہ ہماری پارلیمنٹ ہو، ہم سب کو اپنی غلطیوں پہ غور کرنا پڑے گا کہ کہاں کہاں ہم سے غلطی ہوئی، اور ایک نئی ابتدا کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے۔ میں چونکہ سیاستدان ہوں، میں سیاسی جماعتوں سے شروع کروں گا کہ ہمارے ہاں اگر ہم اس بڑی پکچر سے ہٹ کے اگر ہم تھوڑا نیچے آئیں تو جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر جو جمہوریت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز ون مین شو ہیں، ہم ٹریڈیشنلی اپوزڈ ہیں کہ نئی لیڈرشپ کوئی نکل کر سامنے آئے نہ، ہمیں خطرہ نہ ہو، اسی لیے ہم لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں کراتے، عوام کو اقتدار کے اندر شراکت داری نہیں دیتے، اور جتنی ہماری MNA MPA اور سینیٹرز کی جو کلاس ہے وہ ٹریڈیشنلی اس چیز کی مخالف رہی ہے۔ اسی طرح ملک میں اسٹوڈنٹ یونین کی پابندی ہے، نئے اسٹوڈنٹس جو پالیٹکس میں ایک نیا رخ لے کر آتے ہیں ان کے آنے کا راستہ بند ہے۔ تو تب سب سے پہلے تو یہاں پر اگر سیاست کی طرف دیکھیں تو سیاسی جماعتوں کو بھی اپنا ریفارم کرنا پڑے گا، ان کو بھی اپنے نئے لوگ سامنے لانے پڑیں گے، اور مزید اس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر وہ نئے لوگوں کے وہی پرانے چہرے اور وہی پرانی گفتگو جو ذہنی طور پر شاید منجمد ہے 80 اور 90 کی دہائی میں،
اس سے آگے نہ خود بڑھ پا رہے ہیں اور نہ اپنی سیاسی پارٹیوں کو آگے بڑھنے دے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں نہ ملک آگے بڑھ رہا ہے. جی تو ہمیں جی پلیز کمپلیٹ کر لیجئے. جی تو ہمیں فنڈامنٹلی بہت سی ریفارمز کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا جو ہمارے پاس فریم ورک موجود ہے جس کو ہم آئین کہتے ہیں، اسی پر عمل کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے. میرے خیال میں اسی پر عمل کر کے آگے بڑھنا ہے. اس نے ہر چیز طے کر دی ہے. اگر اس کو ہم اس وقت ہٹا کر ایک نئے فریم ورک کی تلاش میں مگن ہوئے تو یقین کیجئے کہ جتنی پولرائزیشن بڑھ چکی ہے کنسنسس ہم نہیں کر پائیں گے. تو ہمارے پاس آگے بڑھنے کا راستہ واحد وہی فریم ورک ہے جو 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی صورت میں موجود ہے.